کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. مدد اللہ سے چاہیں, اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں, پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے, وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی, وہ بادل وہاں برسا, پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی, حضور بیان کر رہے ہیں, وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں, سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں, پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ, بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ پورا, اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں, اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں, یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو تیسرا حصہ, اللہ کرے آپ سمجھیں, وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا, تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے, وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے, جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں, یتیموں, غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی, ان کے اندر تازگی آئے گی, نور آئے گا, کرم آئے, خاص کر خدا کی رحمت برسے گی. کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے, اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو, اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی, تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں, کہاں بھی ہیں, آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں, ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس, وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو, ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہیں, غریب ہیں, ماڑے دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا, غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ, ایک مشرک کی کنیزہ, تینوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ڈنڈوں سے مارتا, دروں سے مارتا, تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا, اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں, مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے, اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا, ان اللہ مع الصابرین, تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی. ذرا ٹھہرنا, تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو کہے اللہ میرا رب ہے, پھر تو پہلے ڈٹ, پہلے تو نے ڈٹنا ہے. ثم استقاموا, جو ڈٹ گیا, تتنزل علیہم الملائکہ, ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی. پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے, پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے, حوصلہ کرنا پڑتا, اس کے بعد مدد آتی. مار پڑ رہی ہے, مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو, ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے, یہ کنیزہ ہے, اتنا مارا, اتنا مارا, ان کی بینائی چلی گئی, نظر آنا بند ہو گیا. ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے, معاذ اللہ, لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, مایوسی مایوسی, معاذ اللہ, پریشانی, غریبی بڑی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں, یہ باتیں نہیں. کیا جملے ہیں خاتون کے, کیا لفظ ہیں. ابو جہل نے تنزیہ کہا, معاذ اللہ, کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے, رات کو گئی ہے, دکھ ابھی تازہ ہے, لیکن اللہ پہ جو توکل ہے, اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا طاقتور ہے, اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی, اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا. فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں, یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے. جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی, اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی,
اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی. حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے, ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے, آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی. جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی. آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے, بازاروں میں گھومتی ہے, کہتی ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے نعت و منات, دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی. آ کر میرے ساتھ ادھر آ, ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. بیمار لوگوں یاد رکھو, کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے, تو بڑا کمزور ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے. ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا. کمزور ہو جانا, پریشان ہو جانا, تکلیف میں آ جانا, پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا. اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں, رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کریں, اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں. حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں. جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں. توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے. اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے, وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی, رزق میں مدد بھی اللہ کی, فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے تو پھر ساری مدد, اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی. تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں, آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے, میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں, مزہ دیتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا, مالداروں کو نہ کہنا, ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا, جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ. اپنی زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے, آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ پہلے تو یہ غور کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ کام ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد ہمیں ملے گی. اگر آپ کوئی معاذ اللہ ناجائز کام کر رہے ہیں, فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو اس میں تو مدد الہی آئے گی نہیں. پہلے تو یہ دیکھیں جو کر رہے ہیں وہ کام مدد الہی والا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد والا وہ کام ہے پھر اس پر غور کریں کہ کیا ہم نے مالک سے مدد کا سوال کیا ہے, ہمیں مدد میسر آ رہی ہے. وہ میں نے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی, وہ بڑی یاد رہ گئی. وہ فرمایا کرتے تھے, قابلیت بھی بڑی چیز ہے لیکن قبولیت سب سے بڑی چیز ہے. قابل ہونا بھی بڑی بات ہے لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں. اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں, مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں, اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. اگر اللہ کی مدد نصیب ہو, یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں, سہمے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, کوئی کیا کر دے گا, ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے, الا ماشاء اللہ. وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا, ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا. مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ, کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے. اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں, وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یاد رکھنا, کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا, کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا. کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو. جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے. ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں, مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں, اٹھنا چاہیے کہ نہیں, کرنا چاہیے, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی, حضور نے میری تربیت فرمائی, اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا, عبداللہ یاد رکھنا, یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں, پریشان لوگ میری بات لکھ لیں, جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا, عبداللہ سن, اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے, کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو.